3 مشکلات اور ان کا حل۔ نمبر 1، اگر شہوت میں مبتلا ہو تو اپنی نماز میں تجدید نظر کرو۔ ضرور نماز میں سستی کرتے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، سورہ مریم آیت نمبر 59۔ پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کی اتباع کر لی۔ نمبر 2، اگر تم عدم توفیق اور بدبختی کا شکار ہو تو اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تمہارا رابطہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس بارے نظر ثانی کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 32۔ اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم و بدبخت نہیں بنایا ہے۔ نمبر 3، اگر روزی کی تنگی اور زندگی کی مشکلات میں مبتلا ہو تو قرآن کریم کے ساتھ اپنا رابطہ درست کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اور جو میرے ذکر قرآن و سنت سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگانی تنگ ہوگی۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، آج یہی 3 سب سے بڑی پرابلم ہے دنیا میں۔ قرآن نے کتنا آسان حل بتا دیا ہم کو، بس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے بہت دور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔